بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، آج ہم آپ کی خدمت میں قرآن مقدس کی عظیم ترین آیت مبارکہ، جس کو قرآن مجید کی سردار آیت ہونے کا شرف حاصل ہے، اس کی بے شمار خصوصیات ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس کے اندر اس قدر طاقت رکھی ہے بندے کی حفاظت کے لیے، خصوصاً پروردگار عالم کی طرف سے بندے کو قیام اور بقا اور حفاظت حاصل ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا جو ورد کرتا ہے یا اپنا معمول بناتا ہے، تو اللہ عز و جل دنیا آخرت میں اس کو بے شمار فوائد عطا فرماتے ہیں۔ دنیا میں بھی آخرت میں بھی ظاہری، باطنی، روحانی انسان کو اللہ عز و جل فوائد عطا کریں گے، اور اپنی رحمت خاصہ کو اللہ پاک اس کی طرف متوجہ کر دیتے ہیں۔ قرآن مقدس کا دل بھی اس کو کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کا دل تو سورۃ یاسین کو بتلایا گیا، لیکن سورۃ بقرہ کو قرآن مجید کی سب سے اونچی سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، اور پھر اس اونچی سورت کا دل جو قرار دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے ان الفاظ کو قرار دیا، الحی القیوم۔ جس طرح کے سورۃ یاسین دل ہے، اور پھر سورۃ یاسین کا دل کیا ہے؟ تو سلام قولا من رب الرحیم کو سورۃ یاسین کا دل قرار دیا گیا ہے، تو سورۃ بقرہ جو حفاظت کے لیے مجرب ہے، شیاطین کو بھگانے کے لیے مجرب ہے، دن قیامت کے انسان کے لیے سائبان بنے، اس کا دل الحی القیوم۔ پوری مبارک صورت بمنزل اعضاء و جوارح کے ہے، اور اس کا مرتبہ آیت الکرسی میں الحی القیوم کا جو مرتبہ ہے وہ دل کی طرح ہے۔ اللہ پاک نے اس مبارک آیت میں ارشاد فرمایا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ الحی القیوم کی تاکید ہے۔ وہ حی قیوم ہے، قائم ہے، اس کی قیومیت ہر وقت ہر حال میں برقرار ہے، ساری دنیا کو سنبھالے ہوئے ہے، وجود بخشنے والا ہے، بقا بخشنے والا ہے۔ الحی القیوم کی تاکید فرمائی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ جب اونگ نہیں آتی تو نیند آتی ہی نہیں، تھکاوٹ ہوتی ہی نہیں۔ اسی لیے اس مبارک آیت کا، آیت الکرسی کا ایک خاصہ یہ بیان کیا ہے، جو پیدل چلنے والے ہوں، مسلسل ان کا پیدل سفر ہو یا پہاڑی سفر ہو، تھکاوٹ بہت ہوتی ہو، تو بیٹھ کر اس آیت کو، آیت الکرسی کو 21 مرتبہ بندہ پڑھے، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پاؤں پہ لگا لے، اس کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، چلنے سے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی۔ تو اللہ عز و جل کو بھی تھکاوٹ نہیں ہوتی، نیند نہیں آتی، وہ ان ساری چیزوں سے منزہ و مبرہ و پاک ہے۔ جس کو نیند آئے گی، جس کو اونگ آئے گی، اس کی قیومیت میں نقص آئے گا، وہ نہ خود قائم رہ سکتا ہے، نہ کائنات کو قیام بخش سکتا ہے۔ اسی لیے جو خود محتاج ہیں یا سوتے ہیں، ان کو اونگ آتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، ان کو کبھی بھی الہ اور معبود قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حی قیوم کے لیے لازم ہے کہ وہ نیند اور اونگ سے پاک ہو۔ جس قدر سوئے گا اسی قدر نقص، اسی قدر عجز اور کمزوری۔ تھوڑی دیر کے لیے نیند آئے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ بات منسوب ہے کہ فرمایا کہ اے پروردگار، آپ سوتے نہیں ہیں،
سونے سے پاک ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ شیشے کی چیز ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ لو۔ انہوں نے رکھ لی اور ٹھنڈی ہوا چلی، تھوڑی سی اونگھ آئی تو وہ برتن یا شیشے کی جو چیزیں تھیں گری، نیچے ٹوٹ گئی۔ اللہ پاک نے فرمایا اگر مجھے نیند آئے اور اونگھ آئے، یہ نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کا بقا اسی لیے ہے کہ میں جاگ رہا ہوں، میں سونے سے پاک ہوں، اور قیومیت زمین و آسمان پر جس کو بخشتے ہیں اللہ پاک ہی عطا فرماتے ہیں، اپنی قیومیت کی برکت سے قیام عطا کرتے ہیں۔ بادشاہتیں عروج و زوال اللہ پاک ہی عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال آج اس آیت مبارکہ کا ایک شاہکار عمل آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ 40 دن تک اس عمل کو کرتے ہیں، آپ اس مبارک آیت کے عامل کامل بن گئے۔ اب اللہ رب العزت کی ذات عالی کی طرف سے آپ کے لیے غیبی نظام چالو ہوگا۔ قدم قدم پہ اللہ پاک آپ کا ساتھ دیں گے۔ زندگی کی جو مشکلات آپ کے دامن گیر ہیں، اللہ پاک ان کو دور کر دیں گے اسی عمل کی برکت سے۔ سب سے پہلے چند خصوصیات آپ کی خدمت میں پیش کر دوں جو ایک عامل کو حاصل ہو جاتی ہیں، یعنی جو آدمی اس آیت مبارکہ کا عامل بنے اس کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے، تو چند ایک خواص آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جو آدمی روزانہ غروب آفتاب کے وقت آیت الکرسی کا ورد کرتا ہے، 41 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے انشاءاللہ العزیز اس کی ہر حاجت اور ضرورت اللہ کے فضل اور کرم سے پوری ہوگی۔ چلنے والا آدمی جس کا مشقت والا کام ہے، جسم میں تھکاوٹ آ جاتی ہے، تو کام شروع کرنے سے پہلے بھی 7 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھے، ختم کرتے بھی 7 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ کر اپنے ہاتھ پہ دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لے، اللہ اس کے جسم کی مشقت کو دور کر دیں گے، اس کی تھکاوٹ کو دور کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ایسے تھر کے علاقوں میں ہے جہاں پانی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں، نہ وضو کے لیے پانی میسر، نہ پینے کے لیے پانی میسر، تو اس کو چاہیے کہ آیت الکرسی کو 66 مرتبہ وہاں پڑھے۔ اللہ عز و جل پانی کا انتظام کر دیں گے جس طرح بھی چاہیں۔ پروردگار عالم اپنی رحمت سے پانی کا انتظام کریں گے۔ اسی طرح جو آدمی سفر کر رہا ہے اور منزل کو بھول چکا ہے، بھٹکا ہوا ہے، پتہ نہیں چل رہا کس راستے پہ چل رہا ہوں اور اس راستے نے کہاں پہنچنا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ 7 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھے، بحفاظت اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح جو آدمی 41 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ کر مٹی پر دم کرے اور دشمن کی طرف پھینک دے اس کو، اللہ پاک اس کو دشمن کے ضرر سے اور شر سے محفوظ فرمائیں گے۔ دشمن اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اللہ اس کو مقہور و مغلوب کر دیں گے اور آیت الکرسی پڑھنے والے کو غالب کر دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی قید و بند کی صعوبتیں جھیل رہا ہے، کسی نے زبردستی اس کو قید کر دیا یا جھوٹا مقدمہ ہو گیا ہے، جیل میں پڑا ہوا ہے، تو روزانہ وہ 101 بار آیت الکرسی کی تلاوت کا اہتمام کرے۔ اللہ عز و جل اس تلاوت کی برکت سے اس کو جیل سے خلاصی عطا فرمائیں گے اور اس صعوبتوں سے، مشقتوں سے اللہ پاک نجات دیں گے۔ سر درد کا بھی ایک مجرب علاج ہے آیت الکرسی۔ اگر کسی آدمی کو سر میں درد رہتا ہے یا کوئی آدمی عامل ہے، نیک عامل ہے، لوگوں کو دم کرتا ہے، دعائیں لیتا ہے اللہ کی مخلوق کی، اس کو بھی چاہیے جو سر درد کی شکایت کر رہا ہو 7 مرتبہ پڑھے آیت الکرسی کو،
اللہ عز و جل اس کو شفا عطا فرمائیں گے، درد سر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کا ایک لطیفہ بھی ہے، ایک آدمی تھا، اس کو بسم اللہ بھی بڑی مشکل سے آتی تھی، تو وہ کہتا تھا کہ میں بڑا دم کرتا ہوں، زبردست دم ہوتا ہے، جس کو بھی دم کرتا ہوں شفا ہو جاتی ہے۔ کسی نے اس کو سر درد کی شکایت کی تو کہنے لگا جناب والا، یہ جو آپ کا سر درد ہے، میں ایسا دم کروں گا نہ درد رہے گا نہ سر رہے گا اس قسم کا میں آپ کا علاج کروں گا۔ تو کم از کم جس سے ہم دم کروا رہے ہیں اس کے الفاظ سنے جائیں۔ تو اسی طرح کا ایک پیر، خود میرا اپنا اس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، تو میں نے اس کے الفاظ سنے، قرآن مقدس کے جو الفاظ اس نے پڑھے تو وہی حدیث پاک کا مصداق بن رہا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاری قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے والقرآن یلعنہ، قرآن اس پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، اور جو خود لعنت کا مستحق ہے اس کے دم سے کسی کو کیا شفا ہوگی۔ اسی لیے صحیح قرآن پڑھنے والے باعمل لوگوں کے پاس جانا چاہیے، ایسے عقیدتیں نہیں بانٹنی چاہیے کہ اس کے ساتھ عقیدت ہو گئی ہے، اب بس اس کے اندر اثر آ گیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، جس کے تلفظ بھی ٹھیک نہیں ہے، قرآن مجید سارا غلط پڑھتا ہے۔ تو بہرحال زندگی کے بڑے مشکل کام، جیسے کہتے ہیں کہ بڑا اولو العزم امور ہیں، یہ بڑے اہم ترین کام، مشکل ترین کام ہیں، ان مشکل ترین کاموں کو آسان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک عمل پیش کرتا ہوں۔ اس عمل کو کرو گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے بڑے بھاری کام آسان کر دیں گے۔ درود شریف پڑھو، سورۃ علم نشرح پڑھو، پھر آیت الکرسی 10 مرتبہ، درود شریف 10 مرتبہ، آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورۃ علم نشرح، یعنی پہلے درود شریف پڑھنا ہے، علم نشرح اور آیت الکرسی 10 مرتبہ، تو پھر اس کے بعد آخر میں 10 مرتبہ درود شریف، اللہ رب العزت سے دعا مانگیں، پروردگار عالم آپ کے مشکل ترین کاموں کو آسان کر دیں گے۔ سورۃ علم نشرح کو اس آیت الکرسی کے ساتھ ملانے سے بہت سے کام آسان ہوتے ہیں۔ یہ جو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ہے، اس کو اگر آدمی متعدد بار پڑھے، بعض کاموں کے لیے اکابر نے کچھ تعداد متعین کر دی ہے، 21 مرتبہ پڑھے، 70 مرتبہ پڑھے، 101 بار پڑھے، تو بہرحال 41 مرتبہ مجرب ہے اکابر کا۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ جو آدمی ایک مشکل سے نکل کر دوسری میں پھنستا ہے، مسلسل مشکلات میں پھنستا چلا جا رہا ہے، اس کو چاہیے کہ اس کا ورد کرے، اور پھر آیت الکرسی کو اتنی تعداد میں پڑھے جتنی تعداد میں سورۃ علم نشرح کو پڑھا ہے۔ اللہ پاک بڑے بڑے مشکل کام آسان کر دیں گے۔ آیت الکرسی کا ایک مجرب عمل حضرت عبدالستار شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کوئٹہ کے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ والوں میں سے ہیں، اکابر اسلاف کا نمونہ ہیں۔ انہوں نے یہ عمل اپنی تفسیر قرآن مقدس کی منازل العرفان میں انہوں نے یہ عمل لکھا ہے۔ فرمایا کہ اس عمل کی برکت سے دعائیں قبول ہوں گی، ظاہری اور باطنی اور غیبی اللہ پاک فتوحات عطا فرمائیں گے۔ بندے کو پروردگار عالم اتنی خزانے عطا فرما دیں اس عمل کی برکت سے کہ بندہ بس بس کرتا رہ جائے، یعنی اتنی اللہ رب العزت اس پر اپنی عنایات اور عطا کریں گے کہ بندہ خوش ہو جائے گا۔ زندگی کا کوئی مسئلہ، کوئی مشکل درپیش ہے، فوراً آسان، فوراً اللہ رب العزت مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا کریں گے۔ جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کے لیے مچھلی کے پیٹ سے نکلنے کا اللہ عز و جل نے راستہ بنایا ہے، اسی طرح مشکلات، مصائب اور پریشانیوں کے پیٹ سے اللہ عز و جل نکالیں گے، اس کے لیے راستہ بنے گا۔ 9 چندی جمعرات کو یہ عمل شروع کرے، یعنی چاند نظر آیا پہلی جو جمعرات ہے، اس جمعرات کو
مغرب کی نماز کے بعد سے تہجد کے وقت تک جو بھی وقت ملے اس عمل کو کر لے. یعنی خاص نہیں ہے کہ صرف مغرب کی نماز کو پڑھے یا عشاء کے بعد، جب بھی اس کو وقت مل رہا ہے کوشش کرے کہ رات کے آخری پہر میں اس عمل کو کرے. ایک صاف ستھرے مکان میں بیٹھے جب عمل کو شروع کرے تو سر پر ٹوپی پگڑی کچھ نہیں ہونا چاہیے، ننگے سر اس عمل کو کرنا ہے. اللہ رب العزت کے سامنے اپنا فقر اور غربت و افلاس کا اظہار کرنا ہے. جس کمرے میں تلاوت کرے کوئی دوسرا اس میں نہ آئے. روشنی کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، روشنی ہونی چاہیے، اندھیرے میں نہ بیٹھے. جیسے حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت جس کمرے میں ہم اوراد کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں کیا بتی جلائیں یا بجھائیں؟ انہوں نے فرمایا اب وہ انوارات و برکات تو رہے نہیں ہیں، ظاہری روشنی ہونی چاہیے، ظاہری روشنی ہونی چاہیے، بتی کو تیز کر لو. تو بہرحال آیت الکرسی کا عامل بننے کے لیے سب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. پہلی رکعت میں آیت الکرسی پڑھو سورۃ فاتحہ کے بعد، پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو. دوسری رکعت میں سورۃ حشر کی آخری 4 آیات پڑھو اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھو. پھر اللہ تعالیٰ کے 4 نام ہیں، ان 4 ناموں کو پڑھنا چاہیے، یا حلیمو یا علیمو یا علیو یا عظیم. 10 مرتبہ ان اسماء مبارکہ کو پڑھو، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھو اور 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھو. 10 مرتبہ ان اسماء مبارکہ کو، 10 مرتبہ درود پاک کو اور 101 مرتبہ آیت الکرسی. پھر جب عمل ختم ہونے لگے، آیت الکرسی کی یہ متعین تعداد ختم ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ نے یہی اسماء مبارکہ پڑھنے ہیں 10 بار. 10 مرتبہ یعنی درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں. 40 دن تک اس عمل کو کریں. چلہ 40 دن کا ہوتا ہے، بعض اکابر فرماتے ہیں 41 دن اس لیے عمل کروایا جاتا ہے کہ ان 40 دن میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے وہ اس 1 دن سے پوری ہو جائے گی تو عمل مکمل ہو جائے گا. پھر اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت کے جو وعدے ہیں وہ ظاہر ہوں گے، ظاہری باطنی غیبی فتوحات نصیب ہوں گی، قدم قدم پر اللہ کی مدد نصیب ہوگی، بڑی سے بڑی بھاری سے بھاری مشکلات اللہ رب العزت دور کر دیں گے، اور اس عمل کی برکت سے اللہ عز و جل عامل کو مستجاب الدعوات بنا دیں گے. اس کی ہر دعا قبول ہوگی. اپنی رحمت اور اپنے فضل سے اللہ رب العزت دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازیں گے. اسی لیے برادران عزیز یہ جو مبارک کلمات ہیں یہ تاثیر تو ان کے اندر ہے. جب ہم اپنی روحانیت کو مضبوط کرتے ہیں اللہ پاک ان کے اثرات و برکات کو ظاہر کر دیتے ہیں. لیکن عامل کو چاہیے، جو عامل ہیں اللہ کی مخلوق کا فائدہ کرنا چاہتے ہیں، وہ چند ایک چیزوں سے پرہیز کریں. مثلا نگاہ کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، غیبت نہیں کرنا، کسی کا گلہ نہیں کرنا، پس پشت لوگوں کی باتیں نہیں کرنی. اس سے اعمال کی اثرات جو ہیں اس کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے. اور پھر اپنے عمل کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے یہ عمل کر لیا ہے، بس اب کوئی بھی آ جائے مقابلے میں اس کو یوں کر دیں گے، اس طرح کسی کا نقصان کر دیں گے، یہ سوچنا ہی نہیں چاہیے. اور اس قسم کی دعوے کی شان پیدا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایک عمل ہے اگر آپ کو اللہ نے کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے تو اس کو اللہ کا فضل سمجھو، اللہ کا کرم سمجھو کہ اللہ نے اس میں تاثیر پیدا کر دی ہے. یعنی ایک دعا ہے، درخواست ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ میں جو ہے تلوار پکڑ لی ہے. تلوار سے بھی زیادہ تیز ہیں، اعمال کی اپنی تاثیر ہے، مقبولیت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. لیکن یہ دعوے کی شان اگر آئے گی تو پھر ہتھیار بیکار ہو جائیں گے.
آپ کے عمل کے اندر تاثیر ختم ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون کے مقابلے میں روحانی ہتھیار عطا فرمائے تھے۔ وہ کیا تھے؟ معجزے، عصائے موسوی عطا فرمایا تھا اور ید بیضا عطا فرمایا تھا کہ یہ لے کر جاؤ اور مقابلہ کرو۔ اسی طرح مومن کا ہتھیار دعا ہے، دعا کرو، دعائیں پڑھو اور جاؤ، اللہ عز و جل سے مدد طلب کرو، قدم قدم پہ اللہ دستگیری فرمائیں گے۔ دعوے کی شان نہیں ہونی چاہیے، جنہوں نے دعویٰ کیا اللہ نے ان کو عمل کی تاثیر سے محروم کر دیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔